اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ سورہ طٰہٰ کی آخری 4 آیات جو 132 تا 135 4 آیات پر مشتمل ہیں، آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے: اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دے ہی رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ 4 آیات ہیں، اور 4 آیات میں 4 پیغامات ہیں، 4 مختلف پیغامات ہیں۔ اس سے پہلے بھی 4 آیات تھیں اور اس میں بھی 4 مختلف پیغامات تھے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ ہر آیت میں ایک بہت ہی اہم پیغام دیتا ہے، اور خاص طور سے آخری آیات میں سورہ کی خلاصہ ہوتا ہے اس سورہ کا۔ اس سورہ کی آخری آیات ہیں تو اس میں بھی خلاصہ ہے اس سورہ کا۔ پہلی آیت آج کے درس کی جو ہے، اس کو ہم عام طور سے مختلف اوقات میں سنا کرتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ حضور سے خطاب کیا گیا ہے، واحد کے صیغے سے ہے، حکمیہ انداز ہے۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی اکرم آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے، نماز کی تلقین کیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جم جائیے،
لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کر رہے ہیں اور نہیں کرتے ہیں. نحن نرزقک، رزق تو ہم تم کو دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور انجام کار کی سکسیس تقوی کے لیے ہے، یعنی اہل تقوی ہی کے لیے ہے. اس میں کیا کیا باتیں ہیں، میں صرف چھوٹی چھوٹی باتیں، ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ رب کریم نے اپنے حبیب کو ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو اس وقت پیش آ رہے تھے، جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی، بہت ہی سخت حالات تھے. جیسے میں نے بتایا کہ ایک شخص تلوار لے کر حضور نبی کرم کی جان کے در پہ تھا، اور ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو حضور کی جان کے در پہ تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں جو بیچارے غریب لوگ تھے، جو کمزور لوگ تھے، ان کے ساتھ تو جو کچھ ایذا رسانی اور ٹارچر ہو رہا تھا، اس کو ہم آج کل اور اس سے پہلے بھی ہم سنتے رہتے ہیں. ان حالات میں بہترین قوت کا ذریعہ، تحمل کا ذریعہ، برداشت کا ذریعہ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ نماز بتایا تھا. پچھلے درس میں یہی بات تھی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. یہ فرمایا تھا کہ نماز کے ذریعے سے، یعنی نماز کو اوقات کے، یعنی تسبیح کو اور حمد کو اوقات کے ساتھ جب مقید کیا جاتا ہے، اس سے مراد نماز ہوتی ہے. تو وہ رات کے کچھ حصوں میں اور دن کے کچھ کناروں میں آپ جو ہیں تسبیح کریں، اس کا مطلب نماز پڑھیں. میں نے عرض کیا تھا 5 وقتہ نمازیں بھی ہیں، اس سے اشراق اور چاشت مراد بھی ہے، اور رات کی تہجد بھی مراد ہے. لعلک ترضیٰ کی بات آ چکی تھی کہ اس سے ہوگا کیا کہ آپ راضی برضائے الہی ہو جائیں گے، یعنی آپ اس بات پر مطمئن ہو جائیں گے کہ میرا رب جو کر رہا ہے وہ بہتر کرتا ہے، ٹھیک ہی کر رہا ہے. یعنی اگر وہ اس وقت بظاہر ٹارچر کر رہا میرے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ بھی بہتر ہی ہے میرے ساتھ میں. یہ سمجھ میں بات نہیں آتی، لیکن لعلک ترضیٰ یہ بتا رہا ہے. تو نماز کے اندر لعلک ترضیٰ بتا رہا تھا، اشارہ کر رہا تھا. اب اسی کو مزید کھولا ہے آج اس درس میں. تو نماز ہی نماز ہے. غور کیجئے، اس سے نماز کی اہمیت اسلام میں معلوم ہوتی ہے. ہم سمجھ نہیں پائیں گے اتنی جتنی اہمیت ہے اس کی. یعنی میں اہمیت لفظ بول رہا ہوں، فضیلت تو سب جانتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی اکرم، آپ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کیجئے، حکم دیجئے. حالات تو بہت سخت ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے نماز نہ صرف یہ کہ پڑھیے اور آگے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، جم جائیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، جم جائیے اس پر، اور اس کی تلقین بھی کیجئے. اور اہل کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف کہ اپنے صرف اہل خانہ ہی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول سے جب اہل کی بات ہوتی ہے، شیعوں کو چھوڑ دیجئے، ساری کی ساری امت اس بات پر متفق ہے. اہل کتاب ہوتے ہیں، پوری کے پوری کتاب کو ماننے والے ہوتے ہیں، اس میں خاص لوگ نہیں ہوتے. اہل قریہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی. تو ہر جگہ اہل کا جب لفظ آتا ہے اس میں عمومیت پائی جاتی ہے. تو یعنی گویا کہ حضور کی ساری امت اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے جانثاران صحابہ کو خاص طور سے، اور اپنے گھر والوں کو خاص طور سے جانثاروں کو، اور اس کے بعد ساری امت کو حکم دیجیے. یہ مطلب ہے. پھر دوسری بات یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کوئی بھی بات کہتا ہے تو وہ کبھی بھی
پر ان پرسن بات نہیں کہتا ہے، وہ رسول کی حیثیت سے بات کرتا ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو رسول سے جب بات کرتا ہے تو گویا پوری امت کے لیے وہ رہنمائی بنتی ہے۔ قرآن میں بہت بار ایسے ہوا ہے، اور آپ اب تک یعنی کتنے بار آپ 10 میں سنتے رہے ہیں کہ خطاب واحد کے صیغے سے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب پوری امت کے لیے ہوتا ہے، امت کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، یعنی بحیثیت رسول حضور نبی اکرم کو حکم دیا جاتا ہوتا ہے کہ آپ امت کے سامنے یہ بات رکھ دیجیے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ نیرو اینڈ کے لیے کوئی بات کہے اس کو بھول جائیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اب دوسری بات، لا نسألک رزق، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی بظاہر۔ بات یہ ہے کہ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس زمانے کے لوگ بھی جو غلاموں کے مالک ہوتے تھے، وہ غلاموں سے روزی کمواتے تھے باقاعدہ، اور بانجیوں سے تو بہت آپ کو معلوم ہے غلط کام بھی کرواتے تھے وہ لوگ۔ غلاموں سے بھی کہتے جاؤ مزدوری کر کے لاؤ ہماری لیے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نہیں منگوانا چاہتے، ہم نہیں چاہتے آپ سے رزق تو ہم دیں گے، یعنی یہاں پر رزق ہم دیں گے والی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رزق کے لیے خاص طور سے مطمئن کر دیا کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ویسے بھی قرآن میں سورہ واقعہ میں جائیے آپ تو وہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ کسان جو ہے جب دانہ ڈالتا ہے تو دانہ تم ڈال کر کے کھیتی نکالتے ہو کہ رزق تم دیتے ہو، ہم کرتے ہیں۔ ایسی پانی کے بارے میں کہا اور مختلف اس کی مثالیں دیں، سب کے بارے میں یہ کہا کیا تم یہ کرتے ہو الٹیمیٹلی یا ہم کرتے ہیں؟ یعنی جو الٹیمیٹ اس کا ثمر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ انسان زیادہ یہ کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، خود بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر کھیتی خود بخود نکل کے آتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے نکل کے آتی ہے، رزق اللہ کے حکم سے نکل کے آتا ہے۔ انسان صرف کوشش کرتا ہے، اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ نکل کے آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نکل کے آتا ہے، تو رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ ویسے بھی اللہ کی طرف سے رزق آتا ہی رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے۔ اب یہ بات کیوں بتائی گئی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج کے پرسپیکٹو میں آئیے اور یہ دیکھیے، ہم میں سے بہت لوگ بدقسمتی سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ڈیوٹیوں پر، دکان میں بیٹھے رہتے ہیں اور جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے خاص طور سے اس میں رہنمائی ہے، نہ ڈیوٹی اس حد تک آپ کریں گے کہ آپ کی فرض جماعت چھوٹ نہ جائے۔ فرض جماعت چھوٹ رہی ہے تو نوکری چھوڑ دیجئے، یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، بتا رہا ہوں آپ کو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے نماز کی، تو آپ بہت پیار سے محبت سے ان سے بول دو کہ نہیں بھائی، پھر اگر ایسا ہے تو ہم جاب نہیں کر سکتے، ہماری فرض جماعت چھوٹ رہی ہے، ہم جاب چھوڑ دیں گے، ہم ریزائن کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو ہمارے مفسرین نے یہاں کہی ہے۔ میں جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جماعت کا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں فرض نماز کے چھوٹ جانے کی بات کر رہا ہوں کہ ظہر چھوٹ گئی اس بنا پر کہ آپ ڈیوٹی پر ہیں، کہ صاحب کیا کریں، ڈیوٹی پر تھے نا، ہماری فرض چھوٹ جاتی ہے، فرض نہیں چھوڑنا ہے، یہ کہنا ہے۔ تو نماز کا چھوڑ دینا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ وہ رزق کی خاطر کر رہے تھے نا ہم، کہ ہماری کسب معاش ہے وہ زیادہ اہم ہے، نہیں، نماز زیادہ اہم ہے، یہاں بتائے گا، یہ بتایا ہے یہاں پر کہ، اور اس کی وجہ اور بتائی ہے، والعاقبۃ للتقویٰ، اصل کامیابی جو ہے، عاقبت بنتی ہے جس سے، وہ تقویٰ سے، اور تقویٰ کس چیز سے آتا ہے؟ عبادتوں سے اور نماز سے۔ روزے کے بارے میں تو واضح طور سے کہا گیا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ ہر عبادت اس کا الٹیمیٹ جو مقصد ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے، تو نماز سے تقویٰ کا حصول ہے مقصد، اس کا مطلب یہ ہے اصل کامیابی جو ہے، الٹیمیٹ کامیابی جو ہے وہ تو تقویٰ ہے نا، عاقبت بننا ہے نا ہماری،
عاقبت بن رہی ہے اگر تو ٹھیک ہے، اور عاقبت بگڑ رہی ہے اگر تو سب کچھ بگڑ گیا۔ تو تقویٰ کا حصول اصل ہے، اور تقویٰ کا حصول نماز سے ہوتا ہے، یہ مطلب تھا اس کا۔ تو نماز سے تقوی کا حصول بھی ہوگا، اور اس سے پہلے کہا فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، ان حالات میں انسان مطمئن ہو جائے گا، توکل کرے گا اور راضی برضائے الہی ہو جائے گا نماز کے ذریعے سے۔ اس کے اندر وہ جماؤ پیدا ہوگا صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یہ بات اس سے پہلے کی آیت میں تھا، اس کا نماز سے وہ بات بھی پیدا ہوگی کہ انسان راضی برضائے الہی ہو۔ مطلب مان لیجیے خدا نہ خواستہ کسی مالک نے یہ کہہ دیا کہ نہ جائیے، آپ چلے جائیے، چھوڑ دیجیے۔ میں کہا ٹھیک ہے، اللہ میرا کافی ہے، کہیں اور دے گا مجھے۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں کہی جا رہی ہے۔ نماز کی خاطر کسی نے اگر اپنی جاب چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالے گا۔ یہ مفسرین ایک دو نہیں کہہ رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ مفسرین جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کہہ رہے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے آپ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے راستے نکال کر کے ان کے لیے دیتا ہے جو استغنا اختیار کر لیتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں، ٹھیک ہے میرا رب، مجھے رب کی رضا چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری جاب جاتی ہے جانے دو، اللہ تعالیٰ مجھے کہیں نہ کہیں سے راستے نکال دے گا اس کے، مگر اس کے لیے ذرا دوسرا ایمان چاہیے، اس ایمان کی بھی ضرورت ہے۔ وہ ایمان بھی نماز سے ہی ملتا ہے۔ مطلب ہر چیز ایک دوسرے ایک سائیکلک پروسیس ہے، یہ ایک دوسرے کو تقویت ملا کرتی ہے چیزوں سے۔ اب یہ پہلا ہی صرف آیت تھی، پہلا ہی پیغام ہے یہ، اور دوسرا پیغام سنیے، وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ۔ اب مخالفین وہاں پر تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی معجزہ ہمارے حصی معجزہ نہیں دکھا رہے، مطالبات معجزہ نہیں دکھا رہے، ہم جیسے کہہ رہے ہیں معجزہ نہیں دکھا رہے، عذاب بھی نہیں لا رہے آپ۔ نہیں، دو قسم کی بات کہتے تھے، ایک طرف یہ کہتے تھے کہ معجزہ لاؤ دکھاؤ جیسا ہم کہتے ہیں، تو پھر دوسری بات کہتے تھے تو بہت عذاب کی بات کرتے ہو، عذاب اب تک تو آیا نہیں۔ اپنے رب کی طرف سے قالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، جواب دیا گیا کہ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی۔ اس میں بھی کتنے جواب ہیں، مگر میں ایک دو بات صرف عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے جو صحف اولی ہیں اس میں حضور نبی اکرم کی جو پیشن گوئی ہے اور جو قرآن پاک کے بارے میں ذکر ہے ان کتابوں میں، یعنی آپ حضور نبی اکرم مصداق ہیں، مصدق ہیں، مصداق ہیں ان پیشن گوئیوں کے۔ اور بینہ، سورہ بینہ کے اندر جو بات کہی گئی اس کو پڑھیے آپ ایک بار، اور اس کو آپ کو بتا لے گا یہی بینہ کی انتظار کر رہے تھے وہ لوگ، اہل کتاب، مشرکین اور اہل کتاب اسی کا انتظار کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بینہ کو حضور کی شکل میں، قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے۔ یہ آپ پڑھیے اس تفسیر کو تو اندازہ ہوگا آپ کو، وہی بینہ ہے۔ تو یہ بینہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیشن گوئی کی شکل میں، پہلے پیشن گوئی کی شکل میں بتایا تھا، اور وہ بینہ قرآن پاک حضور نبی اکرم کی ذات گرامی کی شکل میں سامنے آ گیا۔ تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا، حضور جیسی ذات گرامی ہے، صادق اور امین ہے، اور قرآن پاک جیسی کتاب ہے ان کے سامنے، اور ان کے سامنے ان کتابوں کی توراۃ انجیل کی پیشن گوئیاں ہیں جو آج تک نہیں مٹی ہیں۔ وہ اس کی دوسری توجیہ کر لیتے ہیں لیکن مٹی نہیں ہے، وہ آج بھی ہیں، وہ آج بھی انتظار کر رہے ہیں نبی منتظر کا، وہ نبی آ چکا۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، قرآن نے جواب دے دیا، کہہ رہے تم کس کی بات کر رہے ہو کہ تمہیں یہ بینہ نظر نہیں آ رہی ہیں، تمہیں قرآن نظر نہیں آ رہا ہے، تمہیں حضور نبی اکرم کی ذات گرامی نظر نہیں آ رہی، تمہیں پیشن گوئیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، تم بھول رہے ہو سب کو۔ اچھا یہ کیوں کہا گیا؟ ہمارے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب کہ یہ سورہ نازل ہو رہی تھی، در پردہ اس وقت بھی اہل کتاب سوالات مشرکین عرب کو دیتے تھے، تو سوال کرنے والے تو مشرکین عرب تھے، لیکن سوال دینے والے پیچھے سے چپ کے وہ جو تھے اہل کتاب تھے کہ اگر یہ ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو۔ بعد میں اور واضح ہو گیا، جو آپ اس سے پہلے کی سورہ تھی، اس سے پہلے کی صورتوں میں اور زیادہ سورہ کہف، اصحاب کہف، اس میں واضح ہو گیا تھا کہ انہوں نے سوال ہی کیا تھا وہ تو باقاعدہ۔ اگلی آیت
ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى۔ اب اس کا ایک اور جواب دیا گیا کہ اگر بالفرض اگر ان کو جو ہے ہم نے ہلاک کر دیا ہوتا بغیر حجت تمام کرنے کے، بغیر رسول بھیجنے کے، تو یہ کہتے لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ نے بغیر رسول کے بھیجے ہوئے ہم پر عذاب بھیج دیا، ہمیں ہلاک کر دیا۔ اگر رسول آتا فنتبع آیاتک من قبلی، تو ہم جو ہے ذلیل و خوار نہ ہوتے، رسوا نہ ہوتے، یعنی اگر رسول آ جاتا تو ہم کم سے کم اس کی بات مان لیتے، اگر رسول نہیں آتا تو یہ کہتے تمہارا عذر یہ ہوتا، اور اب رسول آ گیا ہے تو تم بھی نہیں مان رہے ہو، تم یہ کہنے کی بات۔ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، ان کو ہلاک کر دیا تھا عذاب سے، اس سے پہلے یہ رسول آنے سے قبل، تو پھر یہ کہتے یہ لوگ، حقیقت ہے یہی کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، کرم کیا کہ ان کے درمیان میں ایک ایسا رسول بھیج دیا جس نے ایسی حجت تمام کی، دنیا میں کسی نے ایسی حجت تمام نہیں کی، قیامت تک کے لیے جس کی حجت کافی ہو گئی ہے، تمام دنیا انسانیت کے لیے حجت جس کی کافی ہو گئی ہے۔ اور نذل و نقزہ کے بارے میں یہ کہا ہے، نذل ذلالت وہ ذلت جو انسان اپنے تئیں اپنے باطن میں خود محسوس کرتا ہے، اور نقزہ وہ اس کو کہا جاتا ہے خزیون اس کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کی طرف سے رسوائی ملتی ہے، دوسروں کی طرف سے جو رسوائی ہوتی ہے وہ نقزہ میں آیا، خزیون میں آتا ہے وہ۔ اور نذل جو ہے یہ ذلت جسے کہتے ہیں، وہ انسان اپنے کے اندر خود محسوس کرتا ہے ذلت، تو گویا کسی قسم کی نہ باہر سے نہ اندر سے کہیں سے ہمیں ذلت نہ ملتی، یہ کہتے تم بعد میں۔ آخری بات اور بالکل آخری آیت، اور بہت ہی بڑی وارننگ ہے یہ، اور جسے کہتے ہیں پردہ بالکل یہاں پر سین ڈراپ ہو جاتا ہے۔ قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی۔ آپ اے نبی اکرم فرما دیجئے۔ اچھا، اب تک خطاب جو ہے غائب کے صیغے میں ہو رہا تھا، اب میں اس میں بھی ایک اسلوب قرآن کے بارے میں ایک عرض کر دوں کہ جب غائب کے صیغے میں خطاب ہوتا ہے تو اس میں ناراضگی کا پہلو تو ہوتا ہے، کیونکہ ان سے بات نہیں ہوتی، ناراضگی کا پہلو تو ہوتا ہے، لیکن اطاعت کی جو شدت ہوتی ہے وہ جب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے بات کرتا ہے کہ بتا دو ان کو، اب تو بہت سخت بات کہتا ہے۔ قل، جب قل کہہ دیتا ہے اور خاص طور سے ایسی بات کے ساتھ میں جس میں وارننگ ہوتی ہے تو بہت سخت بات ہوتی ہے، وہ اطاعت کی آیت ہوتی ہے۔ وہ کل متربص فتربصوا، ہر شخص ہر ایک جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے۔ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کشمکش حق و باطل کا، اس کشمکش و حق باطل میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کس کی کامیابی ہوگی؟ یا یوں کہے کہ ہماری بات صحیح ہے یا ان کی بات صحیح ہے، اگر ان کی بات صحیح ہے تو کب عذاب آئے گا؟ میں دونوں باتیں ہیں، کب حساب کتاب ہوگا؟ اگلی سورہ کی پہلی آیت میں اس کا ذکر آ گیا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، بالکل ایک سے ساتھ جڑ گیا ہے، حلقہ اتصال کہتے ہیں اس کو، یہ حلقہ اتصال ہے آخری آیت اس سورہ کی اور پہلی آیت اگلی سورہ کی، سورہ انبیاء کی، بالکل ویسے ہی ہے۔ ادھر کہا جا رہا ہے انتظار کرو، اور ادھر کہا گیا ہے قریب آ گیا ہے حساب کا دن، بالکل قریب آ گیا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کل متربص، ہر شخص آج جو ہے انتظار کر رہا ہے، فتربصوا، تو تم بھی منتظر رہو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، تو تم کو عنقریب یہ معلوم ہو جائے گا کہ من اصحاب الصراط السوی، کون لوگ ہیں جو بالکل صراط مستقیم پر ہموار راستے پر چل رہے ہیں،
کیوں کہا ہموار راستے؟ صراط السویہ کیوں کہا ہے؟ صراط مستقیم سیدھی ہو سکتی ہے لیکن ہموار نہ ہو، یہاں اس سے بھی بڑی بات کہہ دی گئی ہے۔ انسان آنکھ بند کر کے بھی چلے گا ٹھوکر نہیں کھائے گا، کیونکہ بس بالکل ہموار ہے راستہ، سیدھا تو ہے ہی، صراط ہے، اور سوی ہے، بالکل ہموار ہے بالکل۔ ایک کتنی بڑی بات کہہ دی قرآن نے یہاں پر، یعنی آنکھ بند کر کے بھی دوڑ جائے گا تو ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ ٹھوکر تو وہاں کھایا جائے گا اونچی نیچی ہوگی جہاں پر، سیدھا چلا جائے گا، یعنی منزل جنت کی اور رضا الہی کی وہ حاصل کر لے گا۔ تو کہا گیا من اصحاب الصراط السوی، کون ہے جو اس ہموار راستے پر چل رہا ہے، اور کون ہے جس نے ہدایت حاصل کر لی اور پا لی۔ ایک بات کو دو بار انداز میں بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں دو باتیں الگ کہیں ہیں، یعنی کچھ لوگ وہ بھی معلوم ہو جائے گا کون کھڈ میں گرنے والے ہیں اور کون لوگ جو ہیں ہدایت پانے والے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، دونوں پازیٹیو ہیں باتیں، کہ مطلب یہ صراط سوی ہموار راستے پر چل رہے ہیں تو اس کا انجام یہی ہونے والا ہے، نتیجہ اس کو یہی ملنے والا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں، کامیاب ہو کے رہیں گے۔ معلوم ہو جائے گا کون کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ رب کریم نے دکھا دیا، آج تاریخ کا باب بن گیا، تاریخ کا واقعہ بن گیا۔ کون کامیاب تھے؟ انہوں نے اس دنیا کے اندر رقم کر دی تاریخ، 400 سالوں تک دنیا کے عروج کو رقم کر دیا انہوں نے۔ آج بھی جہاں جہاں اللہ کا نام لینے والے ہیں اور حقیقت میں صرف رب کا مان کر چلنے والے ہیں، عزت انہی کو ملی ہوئی ہے، چاہے چند افرادی کیوں نہ ہوں، چاہے فلسطین کے چند افرادی کیوں نہ ہوں، کامیاب وہی ہیں، صرف کامیاب وہی ہیں جنہوں نے رب کی مان کر چلے ہیں، اور جو اس راستے سے ہٹ گئے ہیں وہ آج بھی ذلیل و خوار ہیں اور آگے بھی ذلیل و خوار رہیں گے، چاہے ان کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، مسعود کیوں نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔